کیا آپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے وقت اس طرح کا چھوٹا سا سین سواد کے اوپر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں؟ جس طرح کے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر سواد کے اوپر ایک باریک سا سین لکھا گیا ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 69 میں بھی اسی طرح ہے کہ سواد کے اوپر یہ چھوٹا سا سین لکھا گیا ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 27 سورۃ طور کی آیت نمبر 37 میں بھی صاد کے اوپر چھوٹا سا سین ہے، اور پارہ نمبر 30 سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 22 میں بھی صاد کے اوپر چھوٹا سا سین ہے۔ تو قرآن میں 4 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر صاد کے اوپر یہ چھوٹا سین لکھا جاتا ہے۔ لوگوں کا سوال یہ تھا کہ یہ جو چھوٹا سین لکھا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ علامات وقف میں سے ہے یا یہ بطور حرف کے یہاں پر ہے؟ اور اگر بطور حرف کے ہے تو یہ دوسرے حرف کے اوپر کیوں لکھا گیا ہے؟ اس کو علیحدہ سے کیوں نہیں لکھا جاتا؟ اور یہاں پر کون سا حرف پڑھیں گے، نیچے والا یا اس سین کو پڑھیں گے؟ تو آئیے تفصیل کے ساتھ اس قاعدے کو جانتے ہیں۔ تو دیکھیے، قرآن میں 4 جگہوں پر صاد کے اوپر یہ سین لکھا گیا ہے۔ ٹوٹل 4 جگہ ہیں، زیادہ نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو جلد ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہاں پر سین لکھا جاتا ہے تو دونوں تو نہیں پڑھ سکتے، ایک پڑھیں گے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ میں نے آپ کو 4 مقامات شو کیے ہیں، قرآن کے 4 جگہوں پر یہ سین لکھا جاتا ہے۔ تو ان میں سے جو پہلی 2 جگہ ہیں، یعنی پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 245، تو یہاں پر صاد نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر سین ہی پڑھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر تلاوت کریں گے، قرات کریں گے، تو یہاں پر سین کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی سین کی آواز نکالنی ہے، پتلی آواز نکالنی ہے، وسل والی ساؤنڈ نکالنی ہے۔ سے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یقبض ویبسط ویبسط سط، اس طرح یعنی سین پتلی آواز نکالنی ہے۔ لیکن اگر صاد کی آواز ہوگی تو ویبسط سوت، یعنی صاد تھوڑا موٹا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ پارہ نمبر 2 میں آپ نے سین پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اسی طرح دوسری جگہ ہے، وہ ہے پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 29، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً بَسْطَةً۔ تو یہاں پر بھی آپ نے سین پڑھنا ہے، صاد یعنی موٹا کر کے آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو پارہ نمبر 2 اور پارہ نمبر 8 یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہاں پر آپ نے صرف اور صرف سین پڑھنا ہے۔ اب چلتے ہیں تیسری جگہ کی طرف۔ تو یہ جو تیسری جگہ ہے یہ ہے پارہ نمبر 27 سورۃ طور کی آیت نمبر 37۔ یہاں پر آپ صاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کی مرضی ہے آپ صاد پڑھیں یا سین پڑھیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو صاد پڑھیں تو یہ اس طرح ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ تو مسوئی یہاں پر ہم نے صاد پڑھا ہے موٹی آواز کے ساتھ، اور طا کو بھی آپ نے موٹا پڑھنا ہے اور را کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ صاد پڑھیں، اگر آپ اس کو سین پڑھیں تو یہ ہوگا مسیطرون مسیطرون، تو پتلی آواز نکالنی ہے۔ چوتھی جگہ ہے پارہ نمبر 30 سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 22۔ یہاں پر آپ نے صرف صاد ہی پڑھنا ہے، یہاں پر سین نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم لست علیہم بمسیطر بمسیطر، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ بمسیطر یعنی سین کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن میں 4 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر صاد کے اوپر چھوٹا سا باریک سا سین لکھا جاتا ہے، جن میں سے 2 میں سین ہی پڑھا جائے گا، ایک میں سین صاد دونوں پڑھ سکتے ہیں، جو تیسری جگہ ہے صرف وہاں پر صاد پڑھا جائے گا۔ اس کا آسان حل یہ ہے، یا آپ آسان کلیہ قاعدہ یہ نوٹ کر لیں کہ جو 30واں پارہ ہے، تو جو 30ویں پارے میں سین لکھا گیا ہے اس کو آپ نے صرف صاد پڑھنا ہے، باقی جو 3 جگہ ہیں وہاں پر آپ سین ہی پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ پہلے 2 میں تو سین ہی پڑھنا ہے، جو تیسری ہے وہاں پر سین اور صاد دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سین پڑھیں گے تو آپ کے لیے یاد رکھنا آسان ہو جائے گا کہ 30ویں
پارے کے علاوہ جو 3 جگہ باقی ہیں وہاں پر صرف اور صرف آپ نے سین پڑھنا ہے، تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا کہ یہ جو صاد کے اوپر سین لکھا جاتا ہے، یہ سین کوئی علامت وقف نہیں ہوتی یا کوئی سائن نہیں ہوتا، یہ بلکہ بطور حرف کے لکھا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے 3 جگہوں پر سین اور 1 جگہوں پر صاد۔ ملتے ہیں آپ سے کسی نیکسٹ مفید ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔